NA44 سے الیکشن لڑنے جا رہی ہوں. تو خاندان در خاندان آ رہا ہے, پہلے بھائی تھا اب دوسرا بھائی ہے, تو اگر ان کو چاہیے کہ کسی عام آدمی کو سامنے لے کر آئیں, پہلے جو ان کا منشور تھا کہ بھئی ہم تو نوجوانوں کو لے کر آئیں گے. الیکشن تو ظاہری بات ہے ہوگا, وج گج کے مقابلہ بھی ہوگا اور کامیابی ہے اس کو یقینی بنائیں گے, بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے. پہلے سے ہی کمپین کا جو آغاز ہے وہ کر دیا ہے. السلام علیکم, میں عنبر نواز ایڈوکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے جمعیت علماء اسلام کی NA44 سے الیکشن لڑنے جا رہی ہوں, اور میں جمعیت علماء اسلام کی میڈیا کوارڈینیٹر بھی ہوں مرکز سے. اور میں اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں, خصوصاً اپنی بہن خواتینوں کو, کہ آپ لوگ دیکھیں ہماری ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت جو مہنگائی ہے پورے ملک میں وہ عروج پر ہے. ان جو ہمارے حکمرانوں نے آج تک عوام کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کیا. آج تک دیکھیں ہمارے بجلی کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے, ہماری پہنچ سے دور ہے, لیکن مہنگائی جو ہے نا بجلی کے جو یونٹس ہیں ان میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب گیس کی دیکھیں, گیس ہماری پہنچ سے قدرے دور ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن بل ویسے کے ویسے آ رہے ہیں. یہاں تک دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں, نہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں نوجوانوں کو اسکالرشپ دیے جا رے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی عملی طور پر کوئی ایسے کاروبار کے مواقع ان کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں. ہماری جو بہنیں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, نہ ان کے لیے کوئی کاروبار کے ذرائع ہیں, نہ وہ گھر سے باہر نکل کر کوئی جاب کر سکتی ہیں, کوئی عزت کی جاب کر سکتی ہیں, نہ پھر ان کے لیے کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں جس پہ جہاں پہ وہ کوئی صنعت کاری ہو, جہاں پہ کوئی دستکاری سینٹر ہو, یا کہ ہماری بہنوں کے لیے کوئی کاروبار کے بہترین مواقع ہوں. میں ڈیرہ اسماعیل خان کی خصوصاً عوام کو یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی NA44 سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مشاورت سے, باقاعدہ مشاورت سے الیکشن لڑنے جا رہی ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں, اپیل کرتی ہوں کہ آئیں مجھے سپورٹ کریں. میں آپ کی بہن ہوں, بیٹی ہوں, ڈیرہ اسماعیل خان سے میں الیکشن لڑنے جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانے جا رہی ہوں. تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے, مجھے ووٹ دینا ہے, تاکہ میں انشاءاللہ تعالی جیت کر آپ لوگوں کے مسائل حل کروں. آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ ہوا, جو کچھ عملی باتیں ہوئیں یا بظاہر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. تو میں صاف لفظوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس دفعہ مجھے NA44 سے کامیاب بنانا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے ووٹ دینا ہے. میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی, آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کی وجہ سے ان کے بھی مسائل حل کریں گے. جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں, جو بیوہ ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیوہ ہیں, تو ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے زکوٰۃ بھی مہیا کریں گے. اور جو بھی عوام کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے, چاہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ نوجوانوں کی اسکالرشپ کا مسئلہ ہے, چاہے وہ بہنوں بیٹیوں کے لیے بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا جو ہے موقع ہے, انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ دیکھ لیں کہ جمعیت علماء اسلام واحد جماعت ہے کہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے تو انہوں نے عوام کے لیے, عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا ہے اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لائے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ دوسرا تیسرا اقتدار ہے پچھلی جماعتوں کا. آپ نے دیکھا ہے DI خان میں آج تک کون سے ایسے کام ہیں جو کہ میگا پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے کیے ہیں. بس یہ کبھی کسی کی سڑک بنا دی, کبھی کسی کی گلی بنا دی, کوئی ٹرانسفارمر بنا دی, یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. ہماری DI خان کی عوام اب انشاءاللہ تعالی بیدار ہے, سمجھدار ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. ان گلی اور سڑکوں کی سیاست سے نکل آئیں. میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ باہر نکلیں. آپ لوگوں نے اپنی بہن کو, اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی بیٹی کو آگے لے کر آنا ہے, اس کو سپورٹ کریں, اس کو ووٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالی میں اپنی جماعت کی مشاورت سے میں نے جماعت کو اپلیکیشن درخواست دے دی ہے کہ میں NA44 سے انشاءاللہ تعالی الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں. تو جیسے ہی جماعت کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس ملے گا یا بہتر کوئی آپشن آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے میرے علاوہ اگر کسی اور کو بھی اس کے لیے منتخب کیا تو میں اپنی جماعت کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو بھی جماعت کی طرف سے اگر سلیکٹ ہوا تو ہم سب اس کو مل کر سپورٹ کریں گے. اور آپ لوگوں سے میری بار بار یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جمعیت علماء اسلام کو موقع دیں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام جتنے پچھلے اقتداروں میں انہوں نے میگا پروجیکٹ لائے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور میں آپ سب سے ایک مرتبہ پھر ووٹ کے لیے اور سپورٹ کے لیے درخواست کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ ہیں الیمین گنڈاپور صاحب، ان کے بھائی بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مقابلہ سخت ہوگا؟ دیکھیں میری بات ایک جہاں تک سخت مقابلے کی بات ہے تو جو ان کی جو عمران خان کی جو سیاست ہے، جو ان کی پارٹی کی جو پہلے جو ان کا منشور تھا کہ بھئی ہم تو نوجوانوں کو لے کر آئیں گے، یا پھر جو ہے نا خاندانی ہماری جو یہ ہے موروثی سیاست نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو خاندان در خاندان آ رہا ہے. پہلے بھائی تھا، اب دوسرا بھائی ہے، تو اگر ان کو چاہیے کہ کسی عام آدمی کو سامنے لے کر آئیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ڈیرا میں الیکشن کنٹیسٹ ہو، تو الیکشن تو ظاہری بات ہے ہوگا، اور وج گج کے مقابلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہماری جو جماعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ون کرے گی، اور میں یہ پوری امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری جماعت جو ہے نا وہ ایک اچھا فیصلہ کرے گی. جس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے سلیکٹ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی جو کامیابی ہے اس کو یقینی بنائیں گے. الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی دن پہلے سے ہی کمپین کا جو آغاز ہے وہ کر دیا ہے پارٹی کی مشاورت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم گھر گھر جا کر یہ اپنا میسج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دینا ہے NA 44 پر. اور آپ لوگ دیکھیں کہ جو آپ لوگوں نے پچھلے دفعہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو پچھلے سیاستدانوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جو آپ لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، کمی بالترتیب بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. ہمارے دیکھیں روزگار بالکل ہے نہیں ہمارے شہر میں. جہاں پر دیکھیں کہ تعلیم ہے، تعلیم سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. کس وجہ سے؟ بے روزگاری کی وجہ سے. آج دیکھیں کہ ہر گھر میں جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی گھر سے باہر ماں باپ نے یا کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے کاروبار پہ یا کسی روزگار پہ لگا دیا. کس وجہ سے؟ غربت کی وجہ سے. تعلیم سے دوری ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہے کہ وہ لوگ اتنی چھوٹی سی عمر میں دکانوں پر یا شاپس پر یا کہیں پر بھی وہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور 100 200 کی دہاڑی پر وہ لوگ بچے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا مستقبل یہ نہیں ہے. ہمارے ملک کا مستقبل ہے کہ بچوں کو ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، ان کو باشعور شہری بنانا ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکیں، اپنے بہتر مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے ڈیرہ کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی یہ گلی اور سڑکوں کی سیاست سے باہر نکل آئیں. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو اصل جو آپ کا جو مقصد ہے، جو ایم ہے وہ کیا ہے. آپ لوگ اپنے مسائل کی طرف دیکھیں جو ہمارے ڈی خان میں مسائل ہیں.